بنو امیہ کے زمانہ ہو یا بنو عباس کا، دین کو تو مذاق بنا لیا انہوں نے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بن زوطہ الکوفی رحمہ اللہ 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جب امام ابو حنیفہ کے والد کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کے دادا نوروز کی عید کے دن وہ امام علی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور تحفے کے طور پر فالودہ پیش کرتے ہیں، تو امام علی علیہ السلام نے خوش ہو کر ثابت کے لیے برکت کی دعا کی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تعلق ائمہ اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ بڑا ہی والہانہ اور محبت کا تعلق تھا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر ابو حنیفہ کی زندگی کے وہ 2 سال نہ ہوتے، ابو حنیفہ نے جو جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بطور تلمس کے گزارے تو ابو حنیفہ بن نعمان وہ ہلاک ہو جاتا۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے بیٹھتے تو 2 زانو ہو کر بیٹھتے تھے اور فرماتے تھے، جب گفتگو کرتے تو کہتے تھے جعلت فداک یا جعفر صادق، میری جان آپ پہ قربان ہو جائے اے امام علیہ السلام۔ تو امام ابو حنیفہ کا تعلق اسی لیے ایک جب آپ کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ گویا کہ وہ ایک شیعہ فرد تھے۔ معروف معنوں میں جس لفظ میں آج کل استعمال ہوتا ہے شیعہ، اس معنوں میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جس معنوں میں امام علی کا جو شیعہ ہے، جو شروع کے زمانے میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، وہ لوگ کہ جو امام علی کے منہج پر ہوں اور اپنے وقت کے ظالم کو ظالم کہہ سکیں اور ظالم حکمرانوں سے ترک موالات اور مقاطعہ کرتے ہوں، تو امام ابو حنیفہ بالکل اسی معنوں کے اندر آپ کو شیعہ نظر آئیں گے۔ اس کے لیے آپ کو میں کتاب بھی آپ کو سامنے پیش کروں گا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سیاسی زندگی، علامہ سید مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ الشریف، بڑے ہی عظیم مؤرخ اور عظیم محدث شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ کے شاگرد رشید تھے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی، اس کا ضرور مطالعہ کیجئے گا۔ امام ابو حنیفہ کو آپ پائیں گے کہ ابو حنیفہ ایک مجاہد ہے، مرد میدان ہے۔ ابو حنیفہ اپنے وقت کے حکمرانوں کو چیلنج کرنے والا ہے اور ان کی جتنی بھی بڑی سے بڑی لالچ ہو اس کے سامنے سر نہیں جھکاتا ہے۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ اہل البیت علیہم السلام پر اور ان حکومتوں اور ان حکمرانوں نے مظالم کیے ہیں اور ان کے ہاتھ اہل البیت کے خون سے رنگین ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے دور کا جو زندگی کا جو دور ہے وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 132 ہجری میں بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور 132 ہجری سے بنو عباس کی حکومت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ابو حنیفہ کے زندگی کے 52 سال بنو امیہ دور میں گزرتے ہیں اور زندگی کا 18 سال وہ بنو عباس کی زندگی کے زمانے میں گزرتا ہے، کیونکہ امام حنیفہ کی زندگی 80 ہجری میں پیدائش ہوئی تو 132 ہجری تک جو عرصہ بنتا ہے وہ 52 ایئرز بنتے ہیں۔ امام حنیفہ کوفہ میں تھے اور کوفہ پر اس وقت امویوں کی جو حکومت تھی اس کا جو گورنر تھا وہ ابن حبیرہ تھا، اس کے پاس کوفہ اور بصرہ دونوں کی گورنرشپ تھی، اور یہ ابن زیاد کے بعد دوسرا شخص ہے کہ جس کو دونوں ایک وقت کے اندر ملے تھے۔ بڑا ہی پاورفل آدمی تھا یہ بنو امیہ خاندان کا۔ امام ابو حنیفہ کے سامنے اپنے وقت کے سارے حالات تھے۔ امام ابو حنیفہ جانتے تھے کہ ان حکومتوں نے اہل البیت علیہ السلام پر کس طرح سے مظالم کیے بنو امیہ نے، اور واقعہ کربلا تو زیادہ دور نہیں تھا، امام ابو حنیفہ سے 20 سال پہلے ہوا تھا، اور پھر جس علاقے میں تھے وہ کوفہ کے علاقے میں تھے۔ تو امام ابو حنیفہ ان ساری باتوں سے اور سیاسی حالات سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ ابن حبیرہ نے یہ چاہا کہ امام ابو حنیفہ وہ آپ کی طرف آ جائے، لیکن امام ابو حنیفہ اس کی طرف نہ گئے۔ امام بنو امیہ کے زمانے میں امام ابو حنیفہ نے دیکھا کہ امام زید علیہ السلام جو کہ امام زین العابدین علیہ السلام علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کے فرزند رشید ہیں اور امام محمد الباقر علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے خروج کر لیا، اور امام زید کے ساتھ امام ابو حنیفہ کا جو تعلق تھا بڑا ہی بہترین بلکہ شاگردگی کا تعلق تھا۔ امام ابو حنیفہ ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، اور امام ابو حنیفہ ان کے غم میں جب ان کی شہادت ہو گئی امام زید علیہ السلام کی تو رویا کرتے تھے، کئی گھنٹے لکھا ہے علامہ گیلانی رحمہ اللہ نے کہ وہ روتے تھے، یہاں تک کہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کی موت ہو جائے گی، اتنا روتے تھے ان کی شہادت کے اوپر۔ امام زید نے خود آ کر امام ابو حنیفہ سے کہا کہ میرے اس خروج کے اندر میری مدد کرو۔ امام ابو حنیفہ نے
عذر پیش کیا، اور وہ عذر کیا تھا اس پہ بڑی ابحاث ہوئی ہیں، لیکن یہ واقعتاً ایک حقیقت ہے کہ امام ابو حنیفہ اس وقت میں ان کے پاس لوگوں کے بہت اموال تھے، یعنی جب وفات ہو رہی ہے اس وقت میں بھی 5 کروڑ تک کے اموال لوگوں کے موجود تھے جو امانت کے طور پر ان کو لوگوں نے دیا تھا، اور امام ابو حنیفہ نے اسے بزنس میں لگا کر پھر ان کا اموال ان کو دیتے تھے۔ اس سے بڑے مسائل لوگوں نے اخذ کیے۔ تو امام ابو حنیفہ اس چیز کا عذر بھی پیش کیا، بعض نے لکھا ہے کہ اپنی بیماری کا، لیکن بزدل آدمی نہیں تھے کہ وہ اس بات سے ڈر جاتے، لیکن ان کے سامنے یہ بات تھی کہ لوگ چھوڑ دیں گے ساتھ، اور پھر وہی ہوا کہ 40,000 لوگوں میں سے صرف 313 لوگ امام زید علیہ السلام کے پاس رہ جاتے ہیں جب امام زید میدان میں تھے۔ امام ابو حنیفہ نے ایک مال کے ذریعے مال ان کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ اسے اپنے اہل البیت علیہ السلام کے مصارف پہ لے کر آئیں، جو کمزور لوگ ہیں ان کے اوپر خرچ کیجیے، اور امام زید کی حمایت کے اندر ایک فتویٰ صادر کیا۔ فرمایا کہ امام زید کا نکلنا آج کے دن ان اموی حکمرانوں کے خلاف یہ اس طرح سے ہے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدر کے دن مشرکین کے خلاف نکلنا تھا۔ یہ فتویٰ امام ابو حنیفہ نے دیا، لیکن امام زید کی شہادت ہو جاتی ہے اور بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ تھوڑے سے لوگ ان کے ساتھ رہ جاتے ہیں، 40,000 میں سے 313 لوگ ہوتے ہیں، اور بس امام زید کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب بنو امیہ کا جو دور تھا، اس ابن حبیرہ کو تو معلوم تھا کہ اس کے اندر جو میرے خلاف خروج ہوا ہے، ہماری حکومتوں کے خلاف ابو حنیفہ کا بھی ہاتھ ہے۔ امام ابو حنیفہ کو اوپر ان کے ظلم و تشدد کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہی بہانہ بنایا کہ لالچ دی، عہدے کی لالچ، لیکن اصل مقصد تو یہی تھا کہ ان کے اوپر تشدد کیا جائے۔ امام ابو حنیفہ پر وہ اپنے ہاتھ سے تشدد کرتا تھا۔ امام ابو حنیفہ جب جیل سے نکلتے ہیں، اور وہ نکلنے کا بھی بڑا واقعہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہاری یہ بات مان لیتا ہوں، سرحدوں کے ارد گرد کے جو کام ہے وہ مجھے دے دو۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اور اس طرح امام ابو حنیفہ اپنا سارا مال لے کر سرحد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور وہیں سے پھر وہ مکہ اور مدینہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ حجاز کی طرف نکل جاتے ہیں، اور وہیں حجاز کے اندر جا کر آپ وہ پھر مختلف مناظرے ہیں، گفتگو اور علمی مجالس ہیں جو امام مالک کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام اس وقت میں مدینہ میں ہی تھے، اہل البیت علیہ السلام تو ان کی خدمت میں بھی وقت گزارا اور وہاں سے بھی علم حاصل کیا۔ پھر جب 132 میں بنو عباس آتے ہیں، اور بنو عباس کا جو تحریک اور موومنٹ ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہوگی کہ وہ بھی بڑے عجیب طریقے سے شروع ہوئی۔ ابو مسلم خراسانی خراسان کا ایک شخص تھا، وہ ان کا بڑا ہی ایک نڈر کمانڈر شمار کیا جاتا ہے، اسی نے بنو عباس کو حکومت دلوائی، اور بنو عباس نے اہل البیت علیہ السلام کا نام لے کر بنو امیہ کے اقتدار کا خاتمہ کیا، لیکن پھر انہوں نے آ کر جو اہل البیت کے ساتھ کیا ہے، یعنی بنو امیہ کے حکمران تو بنو امیہ کے حکمرانوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بنو عباس کا پہلا خلیفہ الصفاح جب اقتدار کے اوپر آتا ہے تو اس میں امام ابو حنیفہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ بیعت بھی کر رہے ہیں، اور وہ میں نے آپ کو بتایا اس لیے کہ یہ بنو عباس یہی علم لے کے اٹھے تھے کہ اہل البیت علیہ السلام کی حقوق کے لیے، تو امام ابو حنیفہ نے بیعت کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کی، لیکن اس کے 5 سالہ دور اقتدار میں آپ کوفہ میں ٹھہرتے نہیں ہیں، دوبارہ سے مدینہ چلے جاتے ہیں۔ تو جب صفاح کا دور ختم ہو جاتا ہے، ابو جعفر منصور، تو امام ابو حنیفہ باقاعدہ طور پر یہاں پہ تشریف لے آتے ہیں کوفہ کے اندر۔ اس وقت میں بغداد نہیں ہوتا، ابو جعفر منصور نے بغداد شہر بنایا، اور اس بغداد شہر کو بنانے میں امام ابو حنیفہ نے اس کا پورا نقشہ اور اس کی اینٹیں تک شمار کی ہیں، لیکن یہ اس وقت میں کہ جب ابو جعفر منصور نے اہل البیت علیہ السلام پہ ظلم نہیں کیا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ نے یہ قبول کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے میں اس بغداد شہر کی جو تعمیر ہے اس کو امام ابو حنیفہ نے اس کام کو قبول کیا تھا، لیکن اس میں کہیں سے ہمیں ثابت نہیں ہے کہ کوئی تنخواہ وغیرہ وصول کی ہو۔ مگر اس کے بعد جب اسی ابو جعفر منصور کے زمانے میں جب نفس زکیہ علیہ السلام اور اسی طرح ان کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ ابن حسن ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کا جو خروج ہوتا ہے، اور پھر ان کی جو ظالمانہ اور جس طرح سے مظلومیت کے ساتھ ان کی شہادت ہو جاتی ہے، اور ان کو بے دردی کے ساتھ ابو جعفر منصور شہید کرتا ہے، تو امام ابو حنیفہ آپ کو نظر آئیں گے اس موقع کے اوپر کہ یہ آپ کو بالکل بدلے ہوئے امام ابو حنیفہ ہے،
وہ چاہتے تو ابو جعفر منصور سے بہت کچھ حاصل کر سکتے تھے۔ کچھ لوگ یہ جو غیر مقلدین الزام لگاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی حکومت جو فقہ جو ہے یہ حکومت کے ذریعے پھیلی ہے، امام ابو حنیفہ چاہتے تو پہلے دن سے یہ کام کر لیتے، لیکن امام ابو حنیفہ کے سامنے یہ چیزیں نہیں تھیں کہ میں ان کو استعمال کر کے یہ سب کام کروں گا۔ امام ابو حنیفہ تو دیکھ رہے تھے کہ یہ اہل البیت کا نام لے رہے ہیں اور ایسے حکمرانوں کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن جب معلوم ہوا کہ یہی لوگ اہل البیت کے قاتل ہیں تو امام ابو حنیفہ ان سے پیچھے ہٹ گئے۔ جب امام ابو حنیفہ بالکل ایک عرصے تک آپ کو خاموش نظر آئیں گے، حکمرانوں کے خلاف کچھ نہیں کر رہے ہیں، لیکن جب نفس زکیہ اور نفس مردیہ یعنی نفس زکیہ نے مدینہ میں بیٹھ کر خروج کا ارادہ کیا اس عباسی حکومت کے خلاف، اور امام ابو حنیفہ کی طرف پیغام بھجوایا، اور ان کے جو بھائی تھے ابراہیم بن عبداللہ بن حسن بن الحسن بن علی علیہ السلام، ان کے ساتھ امام ابو حنیفہ کا بڑا گہرا تعلق تھا، اور ان امام ابو حنیفہ سے کہا کہ آپ ہمارے اس خروج میں مدد کریں۔ تو یہ ایک بڑا منظم خروج تھا۔ اس سے پہلے جو امام زید نے بنو امیہ کے دور کی حکومت کے خلاف خروج کیا تھا وہ اتنا منظم نہیں تھا، لیکن یہ جو خروج تھا جو نفس زکیہ اور نفس مرضیہ کا، یہ پورے علاقوں کے اندر مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ، ہر جگہ پر نفس زکیہ اور نفس مردیہ ان کے نمائندے جو ہے وہ پہنچ چکے تھے۔ تو ایسے میں امام ابو حنیفہ کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ اب یہ دیکھیں کہ نفس زکیہ کی جو شہادت ہوتی ہے وہ 27 رمضان کو ہوتی ہے، اور لوگ یہ وہ مہینہ ہے کہ جب حج کی طرف روانہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر حج کے لیے لوگ جانا شروع ہو جاتے تھے، کیونکہ 2 مہینے ہی آگے رہتے ہیں، 2-2.5 مہینے، تو اور اس وقت میں سفر اتنا ہی تھا۔ امام ابو حنیفہ نے جب دیکھا کہ لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں اور ایک طرف مسلمانوں کے ان 2 بڑے اماموں نے خروج کا فیصلہ کر لیا، تو امام ابو حنیفہ نے لوگوں نے جب پوچھا کہ ہم کہاں جائیں، حج کے لیے جائیں یا خروج کے لیے ابراہیم کا ساتھ دیں یا نفس زکیہ کا ساتھ دیں، تو امام ابو حنیفہ نے اس موقع پہ فتویٰ دیا کہ تمہارا حج کے لیے جانا یہ اس سے افضل، ایسے 50 حجوں سے افضل ہے کہ تم ابراہیم کا ساتھ دو، تمہارے ان 50 حجوں سے زیادہ افضل ہے کہ تم اہل البیت کا ساتھ دو۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ، بالکل جہار شدید، بالکل لوگوں کے سامنے آ کر علی الاعلان امام ابو حنیفہ وہ لوگوں کو بنو عباس کی اس حکومت کے خلاف، ظالمانہ حکومت کے خلاف وہ لوگوں کو ابھارتے تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اور اسی لیے اوزاعی جو کہ اہل سنت کے بڑے امام ہیں، علامہ گیلانی نے لکھا ہے کہ انہوں نے بڑی مخالفت کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے ابو حنیفہ کو بہت برداشت کیا، بالآخر یہ تلوار لے کر ہمارے سر کے اوپر آ گئے، یعنی ابھی تک تو ہم ان کو برداشت کرتے رہے، ابھی اتنا نہیں برداشت کرتے کہ حکمرانوں کے خلاف انہوں نے جو تلوار اٹھانے کا فتویٰ دیا ہے اس میں بھی ہم ابو حنیفہ کا ساتھ دے دیں۔ اس لیے اوزاعی نے بھی مخالفت کی اور بڑے لوگوں نے مخالفت کی، اور امام ابو حنیفہ نے یہ جو خروج کا جو فتویٰ دیا یہ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ دیکھ رہے تھے کہ بنو امیہ کے زمانہ ہو یا بنو عباس کا، دین کو تو مذاق بنا لیا انہوں نے، ایسے ایسے قاضی انہوں نے مقرر کیے جنہیں دین کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ قاضی عابس کا اور عمر بن عاص کا، اور یہ واقعہ عبداللہ ابن عمر بن عاص کا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا، یہ علامہ گیلانی لکھا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ بڑا عجیب واقعہ ہے کہ آپ کو ہنسی آئے گی کہ کس طرح سے واقعہ ہے۔ یہ قاضی عابس وہ تھا جسے معاویہ نے جو ہے وہ مقرر کیا تھا۔ یہ میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، یہ صفحہ نمبر 50 پہ ہے کہ مروان نے جب ہے نا قاضی عابس سے جب ملاقات کی، تو جب مروان مصر کے دورے پہ پہنچا تو قاضی کو بلایا۔ قاضی کا نام عابس تھا۔ عابس کے علم و فضل کا کیا حال تھا، یعنی کس درجے کا عالم تھا، یہ بیان کرتے ہیں کہ ان پڑھ تھا، لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا۔ مروان نے اس کو کہا کہ کیا تم نے قرآن یاد کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا کہ کیا تم نے میراث کے مسائل یاد کیے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا فرمایا کہ پوچھا کہ تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ اس کو کیا جواب تھا کہ میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ تو بس یہ کہ قاضی کیوں بن گیا؟ قاضی اس لیے بن گیا کہ جب اس کی تقرری کی وجہ بھی یہ انہوں نے لکھی ہے کہ معاویہ نے مصر کے والی مسلمہ کو لکھا کہ یزید کے لیے لوگوں سے بیعت لی جائے، اور تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لوگوں سے میں بیعت لوں گا، یعنی معاویہ کے کہنے کے اوپر بیعت لوگوں سے لینا شروع کی۔ تو عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص، عمر بن عاص کے جو بیٹے ہیں، تو انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ تو کہا کہ یار ان کو اب کون ان کے ہوش ٹھکانے لگائے گا، عبداللہ بن عمر بن عاص کے۔ تو یہ بندہ کھڑا ہو گیا تھا مجمع سے، اس نے کہا کہ یہ معاملہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیجئے۔ یہ چلا گیا اور عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہا کہ آپ بیعت کرتے ہیں یزید کی کہ نہیں کرتے؟ تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا کہ میں نہیں کرتا ہوں، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا اچھا نہیں کرنی ہے؟
تو اس نے کہا کہ اس نے آگ اور لکڑی جمع کی تاکہ ان کے جو محل ہے اس کو آگ لگا دیں. تو عبداللہ بن عمرو بن عاص جو ہے انہوں نے جان بچانے کے لیے پھر وہ کیا کر دی تھی, بیعت کر لی تھی یزید کی. یہی اس کا کارنامہ تھا, اور کوئی کارنامہ نہیں تھا. یہ بندہ اس طرح کے قاضی جو ہے وہ موجود تھے. اسی طرح قاضی شریک جو کہ بخاری اور مسلم کے راوی ہیں, ان کا حال یہ تھا, انہوں نے خود کہا ہے کہ میں نے اپنا دین بیچ دیا, چند سکوں اور درائم کے لیے اپنا دین بیچ دیا. ایسے قاضی موجود تھے. امام حنیفہ پر ایک جو الزام یہ لگتا ہے نا کہ آپ نے اہل بیت سے ہٹ کر اپنی فقہ کیوں ایجاد کر لی. میں آپ کو حقیقت بتاؤں تو امام حنیفہ نے کوئی اپنی فقہ ایجاد ہی نہیں کی. امام حنیفہ نے 83,000 مسائل کا مجموعہ ایک تیار کیا 20 سال کی محنت سے, جب مدینہ سے واپس آ پائے. مجلس وضع قوانین آپ نے تشکیل دی, اور یہ سب وہ اہل بیت علیہ السلام کے علوم تھے. امام حنیفہ نے وہ اس لیے مسائل تشکیل دیے تھے کہ وہ آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ بنو امیہ یا بنو عباس دونوں کی جو حکومت ہو, یہ اپنے مرضی کے قاضی مقرر کرتے اور ان سے اپنے مرضی کے فتوے لیتے ہیں, اپنے مرضی کے فیصلے کراتے ہیں. تو ابو حنیفہ اور لوگ جو ہیں انہیں قاضیوں کے پیچھے چلتے ہیں. تو ابو حنیفہ ان کے لوگوں کو دین آسان کر کے یہ پیش کرنا چاہتے تھے, مسائل بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو یہ قاضی جس طرح کے تمہارے سامنے فیصلے کرتے ہیں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ دین کے مطابق ہیں بھی یا نہیں ہے. تو آپ نے ایک ٹیم تشکیل دی اور اس ٹیم کے ذریعے سے قرآن و سنت اور اہل بیت کے علوم کی روشنی کے اندر مسائل کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ کام امام حنیفہ نے کیا ہے, اور کبھی نہیں کہا امام حنیفہ نے کہ جی میری ہی پیروی کرو یا یہ میری فقہ ہے, ایسا کبھی نہیں کہا. امام مالک رحمہ اللہ نے بھی یہ بات نہیں کی. امام مالک سے ابو جعفر منصور نے بھی کہا تھا, ہارون رشید نے بھی کہا تھا کہ آپ اگر چاہیں تو میں آپ کی فتاووں کے اوپر پورے ریاست کو متفق کر دوں. امام مالک نے کہا کہ نہیں, لوگوں کے پاس اس سے پہلے دین پہنچ چکا ہے, آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی ایک بات کے اوپر لوگوں کو متفق کریں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ امام ابو حنیفہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اس دور کے جو قاضی ہیں وہ کس طرح سے فیصلے کرتے ہیں, ان کی علمی حیثیت کیا ہے, اور حکومت سے مراعات وہ لیتے تھے. امام حنیفہ اپنے شاگردوں کو ہمیشہ منع کرتے تھے کہ رعایات کے لیے, مفادات کے لیے تم نے اپنے دین کو نہیں بیچنا ہے. آپ اسی لیے حنفیوں میں دیکھیں گے تو آپ کو جساس رازی یا شمس الائمہ سرخسی کا آپ کو واقعہ معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے وقت کے بادشاہ کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ یہ ٹیکس جو لیتا ہے یہ ظالمانہ ہے. اس نے آپ کو کنویں میں بند کر دیا تھا, اور کئی سالوں تک وہ بیچارے کنویں میں تھے, اور کنویں سے ہی اوپر یوں سر کر کے مبسوط, اور انہوں نے کتابیں لکھوائی ہیں, بڑی ضخیم کتابیں انہوں نے لکھوائی, اصول کی کتابیں بھی لکھوائی ہیں. تو حنفیوں کے اندر یہ جو آئی ہے نا ریزسٹنس اور یہ جو مقاومت, وہ اس وجہ سے کہ امام ابو حنیفہ جو ہے نا وہ اہل البیت کے ساتھ رہے ہیں. اور زید علیہ السلام ہو یا چاہے نفس زکیہ اور نفس مردیہ یعنی ابراہیم بن عبداللہ بن حسن بن الحسن علی بن علی طالب علیہ السلام, تو ان کے لیے انہوں نے فتوے جہاد کے دیے ہیں اور ان کی مدد کے اعلانات کیے ہیں. جبکہ ایک بڑا طبقہ جو اس وقت اہل سنت کا اپنے آپ کو کہتا تھا وہ حکمرانوں کے ساتھ تھا. امام حنیفہ اس معنوں کے اندر آپ کو اہل سنت سے ہٹ کے نظر آئیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ محدثین کا ایک بڑا جو طبقہ ہے نا جو ظاہریہ کا ہے وہ امام حنیفہ سے خفا نظر آتا ہے. خود بخاری رحمہ اللہ بھی وہ خفا اس لیے نظر آتا ہے کہ امام حنیفہ نے اہل بیت کے جو خروج ہے اس میں ساتھ دیا ہے. تو آج کی ہماری اس گفتگو ہے نا, اس میں ہم اہل بیت کے ایک فرد کے طور یعنی ان کی تحریک کے ایک فرد کے طور پر ہم ابو حنیفہ کو سمجھنا چاہیے. ہمیں امام ابو حنیفہ کو حنفی ہونے کی نظر سے نہیں, یہ تو حنفی تو بعد میں لوگوں نے کہا ہے نا کہ جی وہ حنفی فقہ کے پیرو ہوں, میں حنفی مذہب کا پیرو. بھائی یہ امام حنیفہ کے زمانے میں تو نہیں تھا. امام حنیفہ نے تو کسی کو نہیں کہا کہ جی تم حنفی اپنے نام کے ساتھ لگا رہا یا حنفی بن جانا. امام ابو حنیفہ نے اپنی اس فقہ کی جو تشکیل ہے, فقہ کی کہیں یا قوانین کی تشکیل, میں اس کو قوانین کی تشکیل کہہ رہا ہوں, جس طرح گیلانی رحمہ اللہ نے کہا ہے, قوانین کی تشکیل رکھی. قوانین کی تشکیل کا نام یہ نہیں ہوتا کہ جی اس کا مقلد بن جائے. جیسے آج کل کے ہمارے ہاں اگر ایک عدالت فیصلہ کرتی ہے تو اس کا مطلب اگر ہم اس کو مان لیتے ہیں تو یہ تو نہیں ہوتا کہ جی ہم جسٹس فائز کے یا جسٹس بندیال صاحب کے ہم مقلدین ہو گئے. ہم اس کو مان رہے ہیں, ہم اپنے لیے اپنے سامنے رکھتے ہیں, اور پھر جو دوسرے جو وکیل لوگ ہیں اس کا اگر حوالہ پیش کریں تو وہ بندیالوی نہیں کہلائے جاتے ہیں یا کسی قاضی کی طرف منسوب نہیں ہوتے ہیں.
یہ فیصلے بالکل اسی طرح سے تھے امام ابو حنیفہ کے جو انہوں نے واضح قوانین کے پیش کیے تھے. یہ فقہی یا مذہبی طور پر نہیں تھے. وہ دیکھ رہے تھے کہ قاضی لوگ حکمران ان قاضیوں کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں تاکہ ان قاضیوں کو بھی ایک غیرت ان کے اندر پیدا ہو اور عوام کو بھی دین کا شعور حاصل. تو جو میں سمجھاؤں امام ابو حنیفہ کو، چاہے میں نے مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت میں جو انہوں نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں لکھا ہے، یا مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے، یا اسی طرح سے آپ ابو زہرہ مصری نے جو الامام ابو حنیفہ کے اوپر جو کتاب لکھی ہے، تو میں یہی سمجھاؤں کہ آپ کو وہ ایک شیعہ تحریک کے فرد نظر آئیں گے، آپ کو وہ الگ نظر نہیں آئیں گے. ہاں فرقہ وارانہ نظر سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو بالکل آپ کہیں گے کہ نہیں یہ بات غلط ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے یہ بات اتنی غلط بھی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.